बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिला मुकाबला इलेक्शन जीत गई है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई हल्का पीपी 167 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद शफी की बिला मुकाबला कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। और मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत और रहनुमाई में अवामी खिदमत का समर है। अवामी फलाह बहबूद और खिदमत का सफर अब तेज तर होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारे खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए वो बिल्कुल झूठ पर मबनी थे, और जो हमारे लोगों को सजाएं दी गई वो हमारे साथ गलत हुआ और नाइंसाफी हुई। लिहाजा हम बतौर एहतजाज ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट थी, उनका भी उम्मीदवार कोई नहीं आया, और सिर्फ एक उम्मीदवार जमात इस्लामी की तरफ से आया, लेकिन उसे भी उठा लिया गया। अब आप ये समझ लें कि मैदान के अंदर कोई उम्मीदवार था ही नहीं, सिर्फ एक ही उम्मीदवार था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो जब किसी को कागजात नामजदगी जमा करवाने ही नहीं दिए गए तो डेफिनेटली फिर मैदान तो खाली था, बिला मुकाबला कामयाब होना ही होना था। अब इस हवाले से माजिद निजामी साहब एक सहाफी हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और उसके बाद जमात इस्लामी के जिस उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, जिसे अगवा किया गया, उनका एक बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा। माजिद निजामी साहब लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून को बारी अवामी मैंडेट की एक और जीत मुबारक हो। लाहौर में पीपी 167 ज़िमनी इलेक्शन में आरओ दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के इजाज गौरी एडवोकेट से कागजात नामजदगी छीन कर बावर्दी एहलकारों ने अगवा कर लिया। वक्त खत्म होने पर थाना मुस्तफा टाउन ले गए। तहरीक इंसाफ पहले ही बाइकाट पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में कितने ही वोट ले लेती, क्या इख्तिदार वालों के लिए बेहिसी और बेशर्मी लाजम होती है? अच्छा जी, अब इजाज गौरी साहब एडवोकेट जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके, उनका बयान यह है कि मैं पीपी 167 के कागजात नामजदगी जमा करवाने गया तो मुझे आरओ ऑफिस के बाहर से मुंह पर कपड़ा डालकर अगवा कर लिया गया और कागजात नामजदगी छीन लिए गए। मुझे मुख्तलिफ थानों में रखा गया और जब तक कागजात जमा करवाने का टाइम खत्म नहीं हुआ तो मुझे छोड़ा नहीं गया। अब आप ये अंदाजा कर लें इस बात का कि किस हद तक ये गुंडागर्दी और बदमाशी पर उतरे हुए हैं कि अपने खिलाफ कोई उम्मीदवार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अंदाजा कर लें कि जमात इस्लामी का अगर उम्मीदवार आ भी जाता, उसके कागजात नामजदगी जमा हो भी जाते, तो वो बेचारा कितने वोट ले लेता? कुछ भी नहीं। जीतना अल्टीमेटली फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही था। अच्छा, ये जो सीन हुआ है ना, ये पहली दफा सीन नहीं हुआ। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इलेक्शन से पहले कभी यह है कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देना, किसी को घर से उठा लेना है, कभी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर लेना है, कभी कागजात नामजदगी छीन लेने हैं, कभी किसी बंदे को अगवा कर लेना है, कभी किसी बंदे को कंपेन नहीं करने देनी। ये सब ड्रामे और तमाशे पहली दफा नहीं हुए, पहले भी हो चुके हैं। 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं था, और उसके बाद भी जितने इलेक्शन आए हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए जितने लोग हैं वो बदमाशी के साथ बैठे हुए हैं। आप अंदाजा कर लें कि अगर इलेक्शन फेयर होता तो क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम होता? इलेक्शन अगर फेयर होता तो क्या नवाज शरीफ एमएनए होता? इलेक्शन अगर फेयर होता तो क्या मरियम नवाज पंजाब की सीएम होती? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब पहले दिन से इस बात के ऊपर शोर मचा रहे हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया, और आज तक इस हवाले से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई है कि इस हवाले से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस बात का पता लगना चाहिए कि किस तरह से हमारा मैंडेट चुराया गया। और इमरान खान साहब 12 दफा ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में भी ये बात कह चुके हैं कि इस हवाले से जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना। इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात को लेकर भी कहते रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, नहीं करवाई गई। 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर भी कहते रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन नहीं करवाई गई। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वेलकम करना अच्छी बात है।
پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قریب ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جناب اگر سہیل خان افریدی صاحب سب سے پہلے پنجاب میں آئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ ان کو ویلکم کرتے، ان کو پروٹوکول دیتے، ان کو عزت دیتے، ان کے مہمان نوازی کرتے، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کرتے۔ وہ جلسہ کرنا چاہتے تھے، ان سے جلسہ کرتے۔ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتی، اور سہیل خان افریدی صاحب یہ بھی بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پراپر رسپیکٹ نہیں کیا گیا، ہمارے راستے میں پرابلمز پیدا کی گئیں، اور ہم جب کھانا کھانے کے لیے باہر مارکیٹ میں جاتے تھے تو وہاں پر مارکیٹوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ غلط بات ہے، بے شرمی والی بات ہے۔ آپ کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، ماں سوائے اس کے کہ انہیں کھانا کھانے کے لیے باہر جانا پڑتا۔ اب سندھ میں حالات بالکل مختلف ہیں۔ وہاں پر سہیل خان افریدی صاحب کو ویلکم کرنا، سندھ حکومت کا انہیں گلے لگانا، جس طرح سے سعید غنی صاحب وہاں پہ موجود تھے، سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کیا، گلے لگایا اور انہیں ٹوپی پہنائی، خوش آمدید کہا، یہ اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جس سے ملنا چاہیں مل سکتے ہیں، آپ جلسہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی آفر کی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور ان دونوں وزرائے اعلیٰ کے درمیان ملاقات بھی فکس ہو چکی ہے، اور اتوار والے دن یعنی کہ کل کو 4:30 بجے مزار قائد میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ تو اگر پنجاب حکومت نے اچھا سلوک کیا ہوتا تو ان کی بھی تعریف ہوتی، اگر سندھ حکومت کی تعریف ہو رہی ہے اس حوالے سے تو اچھا سلوک اگر کیا گیا ہوتا تو یقیناً ان کی بھی تعریف ہوتی۔ اچھا جی، ایک صحافی ہیں کامران شاہ صاحب، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ خیر وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہو، میں بارہا دفعہ اس ٹاپک کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن ان کی بات بھی بڑی اہم ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسپیکر کو مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا ہے، اور اسپیکر کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہوں گے، محض دکھاوا ہوگا۔ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور اگر اختیار ہو بھی تو حکومت ایسے مذاکرات کیوں کرے گی جن میں ایک ایسے شخص کی رہائی کا 1% بھی اندیشہ ہو جو باہر آ کر ان کا ناطقہ پانی بند کر دے گا، جو الیکشن پر ان کی گورننس پر ایسی تیسی پھیر دے گا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو عمران خان کو باہر نکال کر اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارے۔ عمران خان کا باہر آنا انہیں وارے ہی نہیں کھاتا۔ تو یہ 100% بات ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ بالکل فضول اور سٹپڈ باتیں ہیں۔ مذاکرات نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئے تھے، نہ اب ہونے ہیں، اور نہ آئندہ، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جب ان سے بات ہوگی تب ہی بات بنے گی، اور جب بھی بات بنے گی وہ مذاکرات کے نتیجے میں اور کسی نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں بنے گی، تب ہی عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کی واپسی ہوگی، اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا ان کی رہائی ہوگی۔ یہ حکومت تو کبھی چاہے گی نہیں کہ بات چیت ہو، اور نہ ہی یہ حکومت کبھی چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو، نہ ہی یہ چاہیں گے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی ہو جائے، بلکہ یہ تو دعا کریں گے کہ اللہ کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ خراب رہیں، کبھی بات چیت کا رستہ نہ نکلے، اور کبھی بھی عمران خان صاحب کی رہائی نہ ہو۔ تو میں کامران شاہ صاحب کی بات کو 100% درست تسلیم کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان بحریہ کا زمین سے فضا تک مار کرنے والی میزائل LY-80N کا کامیاب تجربہ ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان بحریہ نے شمالی بحر عرب میں ایک جامع بحری مشق کے دوران زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے داغا گیا LY-80N میزائل توسیع رینج پر اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کرنے میں کامیاب رہا، جس سے پاکستان بحریہ کے جدید فضائی دفاعی نظام کی مؤثر اور طویل فاصلے تک صلاحیتوں کی تصدیق ہوئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشق کے دوران پاکستان بحریہ نے اپنی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا، جس میں بدلتی ہوئی بحری جنگ کے تقاضوں کے مطابق روایتی اور بغیر پائلٹ نظاموں کی صلاحیتیں نمایاں کی گئیں۔ چلیں جی، یہ اچھی بات ہے، بلکہ یہ مبارکباد دینے والی بات ہے
کہ پاکستان نے اتنا زبردست اور کامیاب تجربہ کیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایران نے سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے امریکہ کے خلاف کہ یہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور ملک میں بد امنی اور تشدد کی کارروائیاں کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں امریکہ پر ایران میں بد امنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ امیر سعید کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ دھمکیوں، لوگوں کو اکسا کر جان بوجھ کر تشدد کی حوصلہ افزائی اور امن و استحکام میں خلل ڈال کر ایران میں مداخلت کرتا ہے۔ انہوں نے امریکی رویے اور امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوششوں کی بھی مذمت کی ہے۔ اچھا جی، ٹائم میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 217 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں گزشتہ رات سے مزید اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے کئی شہروں میں توڑ پھوڑ کی۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین کی جانب سے 26 بینک، 25 مساجد، 2 ہسپتال اور 48 ٹرکوں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر بھی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرتشدد مظاہرے کرنے والوں نے ایمبولینس پر بھی حملے کیے، بسوں اور شہریوں کی گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔ تہران کے ایک ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی جریدے ٹائم کو بتایا کہ دارالحکومت کے صرف 6 ہسپتالوں میں 217 مظاہرین کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی اور ان میں سے زیادہ تر لوگ گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئے، تاہم ایرانی حکام نے تاحال ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی۔ امریکی جریدے کے مطابق واشنگٹن ڈی سی کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ اب تک کم از کم 63 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 49 عام شہری شامل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرانیوں سے اتحاد کو برقرار رکھنے کی تاکید کی اور امریکی صدر کو پیغام دیا کہ وہ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ ایران نے اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ داخلی معاملات پر امریکی بیانات مداخلت اور دھوکہ دہی ہیں۔ چلے جی، یہ ایران کے اندر اس وقت کافی ٹینشن کی اور کافی سنگین قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں۔ توڑ پھوڑ کا سلسلہ، مار کٹائی کا سلسلہ، آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس وقت، اور امریکہ اس ساری صورتحال میں بہت کنسرن ہے اور ایران کو بارہا دفعہ وہ وارننگ دے چکا ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر تشدد نہ کرو۔ اگر تم نے ان کے اوپر گولیاں چلائیں، ان کو مارا، ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ غلط کیا، زیادتی کی، تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر سے ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔